نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرامی قدر سامعین، نوجوانوں، دوستوں، ذی وقار بزرگوں، آج کی یہ مجلس جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ مقصد ہے علم دین حاصل کرنا. ہم سب یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے تشریف فرما ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی سمجھ نصیب فرمائے. علم وہ روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. علم ایسا سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. علم ایسا مخلص اور رہبر دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا. یہ علم اگر غریب کے پاس ہے تو اسے امیر بنا دیتا ہے، اور اگر امیر کے پاس ہے تو جاہل غرباء اور امراء پر اسے عظمت دلاتا ہے. اسی لیے اسلام نے حصول علم پر بڑا زور دیا ہے اور علم کی فضیلت کو مختلف انداز میں بدل بدل کر بیان کیا ہے. میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر میرے اس دعوے کی کوئی تردید بھی کرے تو مجھے قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے. وہ دعویٰ یہ ہے کہ اسلام نے علم کو عام کرنے کے لیے، علم کو دنیا پر عام کرنے کے لیے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کی ہمسری کا کوئی آسمانی غیر آسمانی مذہب دعویٰ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آخری 2-3 صدیاں چھوڑ کر سب سے زیادہ علماء، سب سے زیادہ محققین، سب سے زیادہ مورخین، سب سے زیادہ سائنسدان، سب سے زیادہ حکماء اور اطباء یہ اسلام نے پیدا کیے ہیں.
اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی تفصیل بتاؤں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام نے حصول علم کی ایک فضا پیدا کی ہے، اور اسلام نے علم کی اتنی فضیلت بیان کی کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف جوق در جوق بڑھنے لگے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم فلاں بڑا سائنسدان ہے، فلاں غیر مسلم بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں غیر مسلم بڑا ریاضی دان ہے۔ اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر آپ کو کچھ تاریخ سے واقفیت ہے کہ سب سے زیادہ علوم اور فنون یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہے ہیں۔ آج جو غیر مسلم اپنی یونیورسٹیوں میں علوم اور فنون پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں تمہیں اس بات کا علم یا ہے یا نہیں، یہ سارے علوم ہمارے مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان علوم سے خود فائدہ نہیں اٹھایا، غیر مسلموں نے ان علوم اور فنون کو اپنے سینے سے لگا لیا، ورنہ یہ سارے کے سارے علوم اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ اور علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب لگ بھگ 600 سال کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو پکارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا، تو قرآن نے جو سب سے پہلا اعلان عالم انسانیت کے سامنے کیا وہ اعلان تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کا سب سے پہلا اعلان انسانیت کے سامنے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے علم حاصل کرنے کا اعلان تھا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں۔ آپ جانتے ہیں عرب کے معاشرے کو، عرب کا جو معاشرہ تھا جیسے اس کے حالات تھے، عرب کے حالات کے پیش نظر چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے توحید کا اعلان ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلا اعلان رسالت کا ہوتا، اس لیے کہ خالق اور مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ یہ رسول کے ذریعے جڑ سکتا تھا۔ سب سے پہلا اعلان قیامت کا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیامت پر یقین آ جانے سے انسان کے عقائد اور اعمال یہ درست ہو جاتے ہیں۔ پہلا اعلان یہ انسانی حقوق کا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ عرب کے لوگوں نے انسانی حقوق کو پامال کر رکھا تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی، ظلم عام تھا، ناانصافی عام تھی۔ سب سے پہلا اعلان قرآن عورتوں کے حقوق کا بھی کر سکتا تھا، اس لیے کہ عرب معاشرے میں عورت کے حقوق کو پامال کر کے رکھا گیا، بلکہ عورت کو باعث عار سمجھتے تھے، اس لیے بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عرب کے اس معاشرے میں سب سے پہلا اعلان قرآن اعلیٰ اخلاق اپنانے کا بھی کر سکتا تھا، اس لیے کہ اخلاق اچھے ہوں تو انسان کامل بنتا ہے۔ لیکن میری یہ اگلی بات توجہ سے سنیں کہ قرآن نے ان مذکورہ چیزوں میں سے پہلے کسی چیز کا اعلان نہیں کیا۔ قرآن نے پہلا اعلان کیا ہے تو وہ اس بات کا کہ انسانوں تمہیں سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ قرآن کے نزول کا
قرآن کی پہلی وحی کا سبق ہی پڑھنا پڑھانا ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اسلام کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے علم کو پانی، ہوا اور روشنی کی طرح عام کر دیا۔ آج دیکھ لیں دنیا میں علم کتنا عام ہو چکا ہے، اور قرآن کی جو پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پہلی وحی کا پہلا لفظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے خبر دی، اقرا، آپ پڑھیں۔ قرآن نے 15 صدیاں پہلے یہ پیشن گوئی فرما دی، ایسے مستقبل کی خبر دے دی کہ جس میں رسائل و جرائد، جس میں کتابیں اور تعلیم عام ہوگی، پڑھنے پڑھانے والے کثرت سے ملیں گے، اور وقت آئے گا کہ علم و تحقیق کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کا نام ہی اس بات کے لیے کافی ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کی چیز، اور حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے کی چیز اصل میں ہے ہی اللہ کا قرآن، اور جو چیزیں قرآن کی تشریح کا حق ادا کرتی ہیں وہی اصل میں پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ جو بندہ جتنا قرآن کو پڑھتا ہے اتنے ہی اس پر علم و تحقیق کے بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم پر مہارت رکھنے والے لوگ وہ ہمیشہ ہر دور میں مسلمان ہی رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ اس نے سب سے زیادہ علم کو فضیلت بخشی ہے۔ یہ تو قرآن پاک سے میں نے صرف ایک آیت سے استدلال کیا۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلا انسان پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی وہ بھی علم کی وجہ سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتائے، پھر فرشتوں سے پوچھا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم نہیں جانتے۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرما کر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ علم، یہ انسان کی بلندی کا، انسان کے رفع درجات کا سبب ہے۔ تیسری آیت قرآن پاک کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، علم والے اور علم نہ رکھنے والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو قرآنی آیات تھی جن کی میں نے مختصر تشریح کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فضا کو عام کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے علم کے فضائل بیان کیے۔ آج احادیث کی کتابوں میں پورا ایک باب ہے کتاب العلم، جس میں آپ علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث ہیں علم کی فضیلت پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بندے کے سامنے جس چیز کی فضیلت بیان ہوتی ہے بندے کے دل میں اس چیز کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے علم کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے۔ پہلا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیات،
آپ کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، یہ نبی کے بعثت کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے۔ تیسرا مقصد ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کے بعثت کا ایک مقصد ہے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑے فخر سے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنے معلم ہونے پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس معلم ہونے کی ذمہ داری کو کیسے نبھایا، بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس علم کی ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے مسجد تعمیر فرماتے ہیں۔ مسجد تعمیر فرمائی تو مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی مسجد کا ایک حصہ علم حاصل کرنے کے لیے متعین کر دیا، اور اس حصے کا نام ہے صفہ۔ وہاں پر کچھ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، وہاں علم حاصل کرتے پڑھتے پڑھاتے تھے، اور دن رات اسی صفہ کے مقام پر ٹھہرتے تھے۔ کھانے کا انتظام بھی وہیں پر ہوتا تھا، اور انہیں کہا جاتا ہے اصحاب صفہ۔ یہ رہائشی یونیورسٹی تھی جس میں یہ صحابہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 80 طلباء کے لیے شام کے کھانے کی دعوت کی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اصحاب صفہ یونیورسٹی میں کتنے صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ ان کے کھانے کا انتظام صاحب ثروت مسلمانوں کے ذمہ تھا۔ جو امیر صحابہ تھے، اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، وہ ان پڑھنے پڑھانے والے طلباء کو کھانا کھلاتے تھے، کھجوریں لا کر دیتے تھے، وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مدارس ہیں، اور ہم جیسے ہمارے معاشرے کے جو امیر طبقے کے مسلمان ہیں وہ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آج بھی مسلمان مدارس چاہتے ہیں، اسی لیے تو مدارس چل رہے ہیں، ورنہ ان مدارس کے تعاون کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی عوام ہے، یہی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان مدارس کو چلا رہے ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ بے شمار طلباء تھے جو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، وہاں پڑھتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ، یہ یونیورسٹی آپ علیہ السلام نے تعلیم کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور اصحاب صفہ کے پاس جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو ان کے دل میں اور زیادہ علم کا شوق پیدا کرتے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام سوال کرتے تھے۔ پہلے جب بندہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اور زیادہ بندہ اس بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ نے اصحاب صفہ کے پاس آ کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عرب کی ایک قیمتی اونٹنی مل جائے۔ اب اصحاب صفہ غریب صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں عرب کی قیمتی اونٹنی مل جائے تو ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو یہاں مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے قرآن کی ایک آیت سیکھتے ہو، یہ ایک آیت عرب کی قیمتی اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے۔
اور جو تم قرآن پاک کی 2 آیات سیکھتے ہو یہ عرب کی 2 قیمتی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں علم کی فضیلت کو واضح کیا۔ جو بندہ قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے، ایک آیت سیکھ لیتا ہے، وہ بندہ اس ایک آیت سیکھنے کی وجہ سے کروڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ مسجد میں قرآن کی ایک آیت سیکھیں گے 1000 روپیہ ملے گا، تو یقین کریں ہم میں سے ہر بندہ دوڑتا ہوا آئے گا، اس لیے کہ یہ نوٹ 1000 روپے کا یہ نظر آنے والی چیز ہے، اور نیکی یہ دنیا میں نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمیں کوئی دنیا میں کہے کہ ایک آیت سیکھنے پر 1000 روپیہ ملے گا، قیامت کے دن اسی طرح یہ کروڑوں نیکیاں اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے پر یقیناً ہمیں یہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے علم کی فضا پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے وقتاً فوقتاً علم کے فضائل بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیے کا حکم دیے کہ فدیہ دے کر ان کو آزاد کر دیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اتنی آپ علیہ السلام کی نظر میں علم حاصل کرنے کی، پڑھنے پڑھانے کی اہمیت تھی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ماحول دیا ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، علماء ہمارے پاس موجود ہیں، علم کی کتابیں موجود ہیں، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں جائیں، جس طرح ہم اپنے ملک میں علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو یہ ماحول بھی نصیب نہیں ہے۔ کوئی کسی مدرسے میں پڑھ نہیں سکتا۔ کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ وہاں مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایک محدود جگہ میں سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، نماز پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں چلے گئے۔ اور ہمیں الحمدللہ مساجد مدارس مہیا ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم عام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سے، قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اور یہ جو ہماری مجلس ہے جو انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوگی، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے سکول کالج کے طلباء، نوجوانان اور دوسرے حضرات جو کاروبار زندگی میں مصروف ہیں، وہ اپنی زندگی میں دین کو لائیں، تاکہ ہماری گھریلو زندگی، ہماری انفرادی زندگی، دوسروں کے ساتھ رہنے والی اجتماعی زندگی اور ہمارے کاروبار اور معاملات، لین دین، یہ شریعت اور اسلام کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ آج ایک تعارفی مجلس تھی۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلے اتوار سے باقاعدہ ہم اس کورس کا آغاز کریں گے، اور جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک نوٹ بک لے لیں۔ اس میں ہم کورس کی اگلے اتوار سے ابتدا کریں گے۔ تو جو ضروری مسائل ہیں عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، اور اسی طرح معاملات کے بارے میں، وہ تینوں انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کریں گے۔ آئندہ ہفتے کے اس کورس میں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس میں ضرور شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔